پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا نیا طوفان، پھل سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں مارکیٹ سے غائب، شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرول کے مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، محکمہ ریلویز نے ٹرینوں کی کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ اکانومی کلاس کے کرایوں میں 5% جبکہ اے سی کلاس کے کرایوں میں 10% اضافہ۔ مال گاڑیوں کی کرائے بھی 20% بڑھ گئے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹرین پر زیادہ تر غریب طبقہ سفر کرتا ہے، پہلے ہی کرائے بہت زیادہ ہیں۔ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ جو ٹرین ہے یہ اصل میں لوگ یوز کرتے ہیں جو غریب عوام ہوتی ہے، کیونکہ جو امیر لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پرائیویٹ گاڑی یا پھر اپنی کار ٹرین یوز کی جاتی ہے عام عوام کی طرف سے، تو اس میں کرائے کو ہم کوئی بہت اچھا نہیں سمجھ رہے۔ باقی ہم جانتے ہیں کہ یہ حکومت کی مجبوریاں تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا، لیکن ہم چونکہ آگے عید بھی آ رہی ہے، لوگوں نے سفر کر کے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹنا ہے، تو ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جتنی ہو سکے غریب عوام کے لیے ریلیف دی جائے۔ لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 20% تک اضافہ کر دیا۔ کم روٹ والے شہر کے کرائے میں 200 اور لمبے سفر والے شہروں میں 400 روپے تک کا اضافہ۔ مسافر پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ حکومت کو عید قریب آنے پر ریلیف دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ حکومت کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے خاص کر کرایوں کے حوالے سے جو ہے سبسڈی دے، اور تاکہ عوام کو سہولت مل سکے اور عوام جو ہے آسانی کے ساتھ اپنے مقام کے اوپر پہنچ سکیں، وہ اسی میں ہی بہتری ہے، کیونکہ گورنمنٹ انقلابی قسم کے اقدامات خاص کر مریم نواز ضلع جو خاص کر پنجاب کے اندر ایسے اقدامات اٹھا رہی ہیں، تو اس میں بہتری یہ ہے کہ پنجاب کی سطح کے اوپر کم از کم جو ہے سبسڈی دے۔ برائلر مرغی کا گوشت 7 روپے سستا ہو کر 497 روپے کلو ہو گیا۔ زندہ برائلر ہول سیل 329، پرچون ریٹ 343 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 200 روپے درجن برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 5880 روپے ہو گئی۔ پھلوں کے دام کم نہ ہو سکے، ریڑھی بانوں اور دکانداروں نے لوٹ مار کی اخیر کر دی۔ کیلا 250 روپے درجن، انار 630 کا ہو گیا، کینو 300 روپے درجن تک پہنچ گئے، سیب 420، امرود 150 روپے کلو، ایرانی کھجور بھی 500 روپے کلو سے کم نہ ہو سکی۔ مقامی سبزیاں سستی، غیر مقامی سبزیاں مہنگی ہو گئیں۔ آلو نیا 20، پیاز 52 اور ٹماٹر 65 روپے کلو ہو گئے۔ لہسن چائنا 530، ادرک 290 روپے کلو، لیمو چائنا کی سرکاری قیمت 65 روپے فی کلو، میتھی 60، بند گوبھی 50، شملہ مرچ 120 روپے کلو ہو گئی۔ لاہور کی فضائی آلودگی سے جان نہ چھوٹ سکی، اسموگ کا روگ برقرار۔ آج بھی لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان، ایئر کوالٹی انڈیکس 277 ہو گیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں فضائی آلودگی کی شرح 378، گلبرگ 2 میں 364، ڈی ایچ اے فیز 5 میں 276، برکی روڈ پر 265، بیدیاں روڈ پر 260 ہو گئی۔ عسکری 10 میں آلودگی کی شرح 237 ہو گئی۔ لاہور سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یوم خواتین کا مقصد خواتین کو ہمت، محنت، سیاسی اور سماجی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ صرف وزیر اعلیٰ نہیں، ہر اس عورت کی آواز ہوں جسے دبایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خواتین کے عالمی دن پر پیغام، کہا کہ پنجاب کی بیٹی اب کمزور نہیں بلکہ ریاست کا مضبوط ترین بازو ہے، مظلوم نہیں، مامار وطن ہے۔ میری نگرانی میں اب کسی کی جرأت نہیں کہ وہ پنجاب کی کسی بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ پنجاب کی بیٹیاں میری ریڈ لائن ہیں، ان کے تقدس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن صرف ایک تقریب نہیں بلکہ معاشرے کی ہر عورت کو عزت، تحفظ، انصاف اور بااختیار بنانے کا دن ہے۔ 8 مارچ یوم خواتین
صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک عہد کی تجدید کا دن ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت اور وقار دیا اور پاکستان کا قانون بھی اس کو برابری کا حق دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اصولوں کو عملی کریں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے یوم خواتین پر پیغام میں کہا کہ آج کا دن منانے کا مقصد ان تمام باہمت خواتین کو سلام پیش کرنا ہے جو معاشرے کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرتی ہیں۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ پاکستانی خواتین زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ آج میں تمام خواتین کو عالمی ویمنز ڈے پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں، چاہے وہ خاتون کوئی ہاؤس وائف ہو یا کوئی باہر کام کر رہی ہو۔ سب جتنی بھی خواتین ہیں پوری دنیا میں وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے بہت محنت کرتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ خواتین زیادہ محنت کرتی ہیں آج کل مردوں کے مقابلے میں۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا خواتین کو خراج تحسین، کہتی ہیں کہ خواتین کی تعلیم، خود مختاری اور فیصلہ سازی میں شمولیت مضبوط اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے۔ خواتین کی صلاحیتوں اور خدمات کو تسلیم کرنا اور انہیں آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کا خواتین کو عالمی دن پر خراج تحسین، اپنے پیغام میں کہا کہ پنجاب پولیس صنفی مساوات کی سب سے بڑی داعی شہداء اور غازیوں کی بہادر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ خواتین سے جنسی ہراسگی، زیادتی، تشدد اور استحصال ہماری ریڈ لائن ہے۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ، عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے انصاف کی فوری فراہمی اولین ترجیح ہے۔ آج کا دن ہے یعنی کہ خواتین کا عالمی دن۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہم اپنے معاشرے کے اس طاقتور نصف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں، چاہے وہ پورے صوبے کے معاملات ہوں، صوبے کی سیاست ہو یا پھر ایک پولیس اسٹیشن کا نظام چلانا ہو، آج کی خاتون ہر سطح کے اوپر اپنی قابلیت کے تحت اپنی پہچان بنا رہی ہے۔ خواتین کے عالمی دن پر ایس پی ہیڈ کوارٹرز منزہ کرامت کا خصوصی پیغام، کہتی ہیں خواتین کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ با اختیار خواتین محفوظ معاشرہ ایسے ماحول کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہیں یہاں عورت خود کو محفوظ با اختیار محسوس کرے۔ اس حوالے سے پولیس زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ لاہور میں عید کی خریداری کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر رہی ہے۔ خواتین میں عید کے ملبوسات اور دیگر اشیاء کی خریداری کا خاصا جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ہیں، مرد حضرات اور لیڈیز بھی دونوں ساتھ ہوتی ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے رش دیکھ رہے ہیں، اور آج 18 روزہ ہو گیا اور ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ، اور معمول میں جو عام روٹین جو ہوتی ہے نا اب اس سے عید قریب آ چکی ہے، اور ماشاءاللہ یہ مزید اور رش بڑھنے ہیں یہ لوگوں کے، تو ہمیں بھی ابھی ٹائم ملا تو ہم بھی ادھر آئے ہیں شاپنگ میں۔ سیکریٹری زراعت نے کپاس کو ملکی معیشت کے لیے اہم قرار دے دیا۔ افتخار علی سہو کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کا پہیہ چلانے میں کپاس اور اس کی مصنوعات بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ رواں سیزن 7 لاکھ ایکڑ رقبہ پر کپاس کی اگیتی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بہاولپور ڈویژن کو کاٹن ویلی بنانے کے لیے 2 ارب روپے کے پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مناوا اچانک آمد، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر کا ہسپتال کے ویسٹ ڈسپوزل کے ناقص انتظامات پر اظہار ناراضگی۔ خواجہ عمران نذیر نے ہسپتال کی فارمیسی کا خصوصی جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر نے لوئر سٹاف سے تنخواہوں کی بابت بھی دریافت کیا۔ 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی شکایت پر برہم ہو گئے۔ گرجا گھروں میں مسیحی عباداتی دعائیہ پروگرام، پنجاب پولیس ہائی الرٹ۔ آئی جی کا سرحدی صورتحال کے پیش نظر آر پی اوز ڈی پی اوز کو گرجا گھروں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم۔ سپروائزری افسران کو گرجا گھروں اہم مقامات کے سیکیورٹی انتظامات خود چیک کرنے کی ہدایت۔ آئی جی عبدالکریم کا کہنا تھا کہ حساس گرجا گھروں پر پولیس کی اضافی نفری اور سنائپرز تعینات کیے جائیں۔ چیئرمین پنجاب یونیورسٹی فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ پروفیسر لبنہ ظہیر کی چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر سے ملاقات۔ دونوں پروفیسرز کے درمیان مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔
لیسکو کے 132 kV ایڈن سٹی لاہور گریڈ اسٹیشن کا افتتاح ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو خورشید خان نے افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایڈن سٹی گریڈ اسٹیشن کی تکمیل سے متعلقہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی مزید مستحکم ہوگی۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کی فیکٹری میں لاکھوں کے کپڑے کی چوری، فیکٹری ملازم ہی واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو ٹریس کر لیا۔ اشرف اور عمیر اقبال نے فیکٹری سے 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا کپڑا چوری کیا تھا۔ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 13 ملزمان گرفتار، 8 خطرناک ڈکیت گینگز بھی پکڑے گئے۔ دوران پیٹرولنگ ڈولفن اسکواڈ نے لاہور میں گرمی زور پکڑ گئی، صبح سویرے ہی سورج کی چمکدار انٹری، درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی بڑھتے ہی جھیلیں پھٹنے کا خدشہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی علاقوں میں کالی گھٹائیں چھانے اور بارش کی پیشگوئی، سیلابی خطرے کی بھی وارننگ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی توقع۔ پنجاب اوپن چیس چیمپئن شپ کے شاندار مقابلے، گرلز، بوائز اور اوپن کیٹیگریز میں سینکڑوں کھلاڑیوں نے ذہانت کے جوہر دکھائے۔ سیکریٹری اسپورٹس پنجاب محمد علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پنجاب اوپن چیس چیمپئن شپ میں تقریباً 350 گرلز، بوائز اور اوپن کیٹیگری کے کھلاڑی شریک ہوئے، جبکہ دوسرے روز بھی کھلاڑیوں کا جوش اور خروش دیکھنے میں آیا۔ اور قرات کا سلطان منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے، گجرانوالہ کے قاری عبداللہ سلمان شاکر نے لاہور کے قاری محمد حسن نذیر کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قاری عبداللہ سلمان شاکر نے 25.5 نمبرز حاصل کیے۔ سیزن 3 کے ایمان افروز مقابلے ناظرین پورا ماہ رمضان نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔